بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان کتنے بڑے ہیں حوصلے میرے پروردگار کے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہو۔ وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے یا باطن سے، مثلاً حسد، لالچ، بغض و کینہ، جھوٹ، غیبت، بدخواہی وغیرہ، اور کھلم کھلا کرے یا چھپ کر کرے، اس کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جب تک انسان گناہ نہیں چھوڑے گا تب تک وہ اولیاء اللہ میں شمار نہیں ہو سکے گا۔ سامعین کرام، ایک بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیں کہ جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صدیقین میں شامل فرما لیتے ہیں۔ بے علمی اور بغیر ارادے کے گناہ ہو جائے تو پروردگار عالم معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے اور انجام جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی شروع میں انسان سوچتا ہے کہ ایک یا دو بار گناہ کر کے پھر چھوڑ دوں گا، مگر آج اور کل کرتے کرتے گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بعد میں اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ آکاش بیل کی طرح ہوتا ہے جو انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیا کرتا ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے بعض درختوں پر پیلی سی بیل دیکھی ہوگی، وہ اس پورے درخت کو اس طرح اپنے قابو میں کر لیتی ہے کہ درخت کی نشوونما رک جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے انسان کی روحانی نشوونما رک جاتی ہے۔ گناہ کی مثال ناسور کی مانند ہے۔ ناسور اگر رہے تو تکلیف دیتا ہے اور اگر علاج نہ کریں تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی چھوٹے گناہ کو نہ دیکھو بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اس کا ذکر جامع الحدیث میں آیا ہے۔ یہ گناہ انسان کے روحانی لباس پر دھبے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کو ظاہر کے لباس پر دھبا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو روحانی لباس کا داغدار ہونا اچھا نہیں لگتا۔ پریشانی والا راستہ، یعنی یاد رکھے کہ گناہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے۔ یہ ممکن ہی کہ انسان گناہ کرے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کا سکون نصیب ہو جائے، خواہ وہ گناہ بد نظری کا ہو، غیبت کا ہو، حرام کھانے کا ہو، کسی کو قتل کرنے کا ہو، کسی کو دھوکہ دینے کا ہو، یا کسی آدمی کی چغل خوری کرنے کا ہو۔ آج کل سکون حاصل کرنے کے لیے گناہ کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور پھر شکوے کیے جاتے ہیں کہ جی پریشانی بہت ہے۔ بھئی پریشانی کیسی نہ ہو، جس راستے پر آپ قدم اٹھا رہے ہیں وہ تو ہے ہی پریشانی والا راستہ۔ سکون والا راستہ تو پروردگار کی یاد والا اور سچی زندگی گزارنے والا راستہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اپنی گزشتہ غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ سامعین کرام، ذرا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تو ملاحظہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے انتہائی محبت ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے گناہوں اور تباہی اور بربادی والے راستے پہ چلیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس راہ پر جانے سے بار بار متنبہ کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر اطاعت و فرما برداری والی زندگی اختیار کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دریا کو وسیع کر دیا تاکہ میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر لیے وہ لوٹ آئیں اور مجھ سے توبہ کر لیں اور میں انہیں معاف کر دوں۔ ذرا اسماء الحسنہ رحمان اور رحیم کے علوم و معارف تو جانیے کہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ دونوں کا ماخذ و بنیاد رحمت ہے، لہٰذا یوں بات سمجھ میں آتی ہے کہ رحمان کا لفظ بھی کافی تھا یا رحیم کا لفظ ہی کافی تھا۔ ایک ہی صفت سے متعلق یہ دو نام اللہ رب العزت نے کیوں پسند فرمائے؟ علماء کرام نے اس کے علوم و معارف بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رحمت کا ہونا ایک صفت ہے اور رحمت کا بے دریا خرچ کرنا دوسری صفت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ دولت مند ہونا کہ وہ صاحب مال ہے، اس کے پاس دولت موجود ہے، اور ایک صفت ہے کہ اس کا سخی ہونا کہ وہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیکی کے راستے میں لٹا بھی رہا ہے، یہ علیحدہ صفت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ
بڑے سخی ہوتے ہیں مگر ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ایک آدمی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوتا ہے مگر دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا، وہ سانپ کی طرح اس پر نگران بنا ہوتا ہے۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ پروردگار عالم کے پاس رحمتوں کے خزانوں کا ہونا ایک خوبی ہے، اور اس کی رحمتوں کے خزانوں کا بے دریغ خرچ ہونا ایک مستقل دوسری خوبی ہے۔ اس لیے رب کریم نے اپنے لیے دو نام پسند فرمائے ہیں، اسی لیے تو پروردگار عالم فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ الاعراف آیت نمبر 156 میں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ گناہ گاروں سے اللہ کا محبت برا خطاب ملاحظہ کیجیے۔ سامعین کرام، ہمارے گناہ میری اور آپ کی نظر میں بڑے اور زیادہ ہیں، لیکن بخشنے والے کی نظر میں تو وہ بڑے اور زیادہ نہیں ہیں۔ رب کریم تو بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یعنی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ سبحان اللہ، انداز بیان دیکھیے کہ جیسے ایک سخی اپنا مال خرچ کرنے کا ارادہ کرے اور اپنے کسی غلام یا نمائندے سے کہے کہ لوگوں کو بلاؤ، تو اس وقت لوگوں کو اطلاع دینے کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ میں اپنے مال کو لٹانا چاہتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بتا دو۔ بالکل وہی انداز یہاں اپنایا، اور یہی نہیں فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو یا انسانوں کو بتا دو یا بندوں کو بتا دو، بلکہ فرمایا کہ نبی عبادی، یعنی میرے بندوں کو بتا دو۔ یہ جو میرے کا لفظ ہے، اس نے اور زیادہ حسن پیدا فرما دیا ہے۔ اسی کی وجہ سے کلام میں کیا ہی مزہ ہے کہ اب بتائیے کہ جو اتنا کریم آقا ہو، جو اپنے بندوں کو اطلاع بھجوا رہا ہو، اپنے نبیوں کی زبان سے کہلوائے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، میں رحمتیں برسانے والا ہوں، تاکہ وہ مغفرت اور رحمت سے حصہ پا سکیں۔ اس کی رحمت کتنی وسیع ہوگی۔ ایسی رحمت سے اگر انسان فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، بلکہ جو شخص اس کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے اس کے لیے تو پروردگار نے یہاں تک کہلوا دیا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یعنی اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اے میرے بندو، مانگنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا میرا کام ہے، لیکن افسوس کہ بندہ پھر بھی نہیں مانگتا اور خدا کا در چھوڑ کر کہیں اور بھاگا جا رہا ہے، گناہوں کے پیچھے ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس جاتے ہوئے بندے سے بھی مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اس سے اور فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے کہ جو بڑا کرم والا ہے، تو میرا در چھوڑ کر کسی اور در پہ کیوں جا رہا ہے؟ کتنی محبت ہے اسے اپنے بندوں سے کہ اپنے در کو چھوڑ کر جاتے ہوئے بندوں کو بھی بلا رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت اپنے آپ کو کریم فرما رہے ہیں، اور کریم وہ ہوتا ہے جس میں کرم ہو، اور کریم کی کرم والی صفت میں بہت زیادہ عفو و درگزر ہوتا ہے۔ کریم کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عطا کرے۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب اپنی دعا میں یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو 3 مرتبہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، اور اس بندے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مجھے بار بار یا کریم ہو کہہ رہا ہے، دنیا میں تو میرا کرم کیا دیکھے گا، تو جلدی میرے پاس جنت میں آ جا، میں وہاں تجھے اپنے کرم سے اپنا دیدار کرا دوں گا۔ سامعین کرام، یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کریم کوئی چیز دیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لیا کرتا۔ چنانچہ ایک بزرگ بڑے پریشان رہتے تھے کہ میں اپنی طرف سے اعمال تو کر رہا ہوں مگر پتہ نہیں کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ ایک رات جب سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کیا پتا کہ میرا ایمان میرے پاس محفوظ رہے گا یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کریم سے یہ بعید ہے کہ وہ کوئی نعمت عطا کرنے کے بعد واپس لے لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کی نعمت عطا کر دی ہے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک تیرے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر انسان شریعت و سنت پر استقامت سے زندگی گزار رہا ہو تو اس کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ پروردگار بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں کوئی آدمی اپنے
نافرمانوں کو بھی محبت سے بلاتا ہے، کوئی نہیں بلاتا نا، بلکہ غصے سے بلاتے ہیں، مگر رب کریم کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہم گناہ گاروں کا تذکرہ بھی بڑے عجیب الفاظ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یوں فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یعنی کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، تذکرہ بھی ان لوگوں کا جو جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اے پروردگار عالم، تیری رحمت پہ قربان جائیں گے خطاب کرتے ہوئے بھی آپ نے اجنبیت اور بے تعلقی کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ آپ نے ان سے رخ نہیں پھیرا اور صرف یہ بھی نہیں کہا کہ بندوں یا لوگوں سے کہہ دو، بلکہ فرمایا کہ قل یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو۔ کیا کہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، یقین جانو کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کتنے بڑے ہیں حوصلے میرے پروردگار کے۔ اے رب کریم، آپ گناہ گاروں کو خطاب کرتے ہوئے بھی اپنے بندوں کے نام سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ کی اتنی رحمتیں، آپ کے اتنے کرم، ہم قربان جائیں آپ کی رحمتوں پر، کہ آپ کی بخششوں پر اور آپ کی عطا پر، کہ ادھر سے وہی میں گناہ اور آپ کی رحمت کی طرف سے تکرار کہ اے میرے بندو اب بھی میرے در پر آ جاؤ اور توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ سامعین کرام، ذرا یہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ شیطان کی تخلیق کی وجہ کیا تھی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے کریم اور مہربان ہیں تو پھر شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں ویسے ہی دے دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کو پیدا کرنے میں حکمت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے بندے شیطان کے پیچھے لگ کر اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد بھی مجھ سے معافی مانگیں گے تو میری عفو و درگزر والی صفت کا اظہار ہو جائے گا۔ اگر شیطان کو پیدا نہ کرتے اور کوئی بندہ گناہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ معاف کس کو کرتے؟ غفور کیسے کہلاتے؟ عفو کیسے کہلاتے؟ ان صفات کا اظہار ہی اس طرح ممکن تھا کہ شیطان ہوتا، یہ بہکاتا، ورگلاتا اور گناہ کرواتا، پھر بندہ نادم و پشیمان ہو کر معافی مانگتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اچھا اے میرے بندے، تو گناہ کر بیٹھا، میں بخشنے والا ہوں، جا میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کو پیدا کیا تاکہ میری تمام صفات کا اظہار ہو سکے اور میرے بندے میری معرفت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اس میں ذات کے ساتھ پناہ کیوں؟ ایک اور بات ذہن میں رکھی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا ذاتی نام استعمال فرمایا، چنانچہ اعوذ باللہ کی جگہ اعوذ بالرحمن، اعوذ بالرحیم یا اعوذ بالکریم نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کا ذاتی دشمن ہے، اس لیے ذاتی دشمن سے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے ذاتی نام استعمال کیا گیا۔ گویا فرمایا کہ میرے بندے، میرا ذاتی نام لے کر تو پناہ مانگے گا تو میں اس دشمن سے تیری حفاظت فرما دوں گا۔ تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بھی دو صفاتی نام استعمال ہوئے ہیں اور دونوں کا تعلق بھی رحمت سے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تم تعوذ پڑھو گے تو برائیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جب تسمیہ پڑھو گے تو نیکیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی شیطان مردود کی شامت آ جائے گی۔ ایک اور طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو پھر اللہ رب العزت رحیم و کریم ہونے کے باوجود اسے بندوں پر کیوں مسلط کر دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ شیطان انسان پر مسلط ہو کر گناہ کرواتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں جہاں کہیں کسی بھول یا غلطی کا تذکرہ ہوا ہو وہاں شیطان کی طرف نسبت کر دی گئی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے بھول ہوئی تو اس کی نسبت بھی شیطان کی طرف کی، اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اسی طرح ساری بھول چوک شیطان کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے نام رحمتوں بھرا ایک پیغام ہے کہ اے میرے بندے، شیطان ہی مسلط ہو کر گناہ کرواتا ہے۔ اگر تو میرے در پر آ کر معافی مانگ لے گا اور میں معافی عطا کرنا چاہوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ گناہ میرے بندے نے نہیں کیے بلکہ یہ تو شیطان نے پھونک مار کر اس سے کروائے ہیں، اس لیے میں تیرے سارے گناہ شیطان مردود کے حصے میں ڈال دوں گا اور تجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دوں گا۔ سامعین کرام، کتنے بڑے ہیں حوصلے میرے پروردگار کے کہ گناہ گار کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھی کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں، کہ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شیطان کے راستے پہ چلے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کا نام لیا گیا کہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی بھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، مگر یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام ہی سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ سامعین کرام، اس کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ جب یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی پیروی کی تو پروردگار کی طرف سے کفر کا فتویٰ آ گیا، لیکن بندہ شیطان کی بات مانتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا بلکہ فقط گناہ گار اور فاسق کہا گیا ہے۔ یہ فرق کیوں رکھا؟ علماء نے اس کی تفسیر بھی بڑی عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اس میں فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ جب اپنے علماء کیا اتباع کرتے تھے تو عبادت کرتے تھے، اور اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ ان کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال مان لیا کرتے تھے، دوسرا وہ ان علماء کا دل سے احترام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ میرے یہ گناہ گار بندے شیطان کی بات مانتے ہیں مگر یہ بات پکی ہے کہ حرام کام بھی کر رہے ہیں تو حرام کو حرام ہی سمجھتے ہیں، کبھی حلال نہیں سمجھتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگرچہ شیطان کی بات مان رہے ہوتے ہیں مگر شیطان کی عزت نہیں کرتے بلکہ اعوذ باللہ پڑھ کر اسے لعنتی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک گناہ گار کی مغفرت کا واقعہ ملاحظہ کیجیے کہ ایک آدمی بہت گناہ گار تھا، جب مرنے لگا تو دل میں بہت شرمندہ تھا کہ میں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، اللہ رب العزت کا کوئی حکم بھی نہیں مانا۔ چنانچہ اپنی نجات کے لیے سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو ایک جگہ خوب آگ جلانا، جب آگ اچھی طرح بھڑک چکے تو مجھے اس آگ میں ڈال دینا، جب میں جل کر راکھ ہو جاؤں تو اس راکھ کے دو حصے کرنا، ایک حصہ دریا میں بہا دینا اور باقی آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے پوچھا کہ ابا جان آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ نہ میں ایک جگہ دفن ہوں گا اور نہ ہی مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ بیٹوں نے وصیت کے مطابق عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس طرح اس نے اپنی طرف سے پکا انتظام کر دیا۔ جب وہ مر گیا تو بیٹوں نے وصیت کے مطابق آگ بھڑکائی اور اسے اس میں پھینک دیا۔ جب مکمل طور پہ جل گیا تو بیٹوں نے آدھی راکھ دریا میں بہا دی اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ پھر اللہ رب العزت نے دریا کو حکم دیا کہ راکھ کے ایک ایک ذرے کو اٹھا کر اکٹھا کیا جائے اور ہوا کو حکم دیا کہ راکھ کے ایک ایک ذرے کو یکجا کرے۔ چنانچہ اس طرح دونوں حصوں کو اللہ رب العزت کے حکم سے ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ تم نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرنے لگا کہ اے رب کریم، میں ایک گناہ گار انسان تھا، مرتے وقت میرے دل میں آپ کی خشیت پیدا ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میری نجات کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہوگی، لہٰذا میں نے یہ وصیت کر دی۔
اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عاجزی اتنی پسند آئی کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے حوصلے ہیں میرے پروردگار کے کہ وہ اپنی بندوں کو کس طرح معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، اگر آپ کو آج کا میرا یہ بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔